بابری مسجد کی طرح درگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر قبضہ کر کے وہاں مندر بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ دعویٰ کیا گیا کہ معروف صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مندر کے کھنڈرات پر بنائی گئی، اس لیے اسے بھگوان شری سنکٹ موچن مہادیو وراجمان مندر قرار دیا جائے۔ بھارت میں حالیہ برسوں میں مذہبی مقامات کے تنازعات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ مودی حکومت کے دور میں مسلمانوں کے خلاف اقدامات ایک معمول بن چکے ہیں۔ گیان موپی مسجد کا تنازع بھی آپ کو یاد ہوگا، مسلمانوں کی تاریخی شناخت کو ختم کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی۔ بھارت میں آج مسلمان خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہیں کہ کیا وہ اس ملک کے برابر کے شہری ہیں؟ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے مودی کے بھارت کی، جہاں مذہبی انتہا پسندی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ بھارت میں حالیہ برسوں میں مذہبی مقامات کے تنازعات شدت اختیار کر گئے ہیں، جن میں اجمیر شریف درگاہ کے حوالے سے ہندو انتہا پسند تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ یہ مقام ماضی میں ایک مندر تھا۔ اس دعوے کی بنیاد پر بابری مسجد کی طرح درگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر قبضہ کر کے وہاں مندر بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ تنازع بھارت کی اس خطرناک مذہبی سیاست کی عکاسی کرتا ہے جو اقلیتوں خصوصی مسلمانوں کو نشانہ بناتا ہے۔ راجستھان کی ایک عدالت نے ہندو انتہا پسند جماعت ہندو سینا کے سربراہ وشنو گپتا کی جانب سے دائر کی گئی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا کہ معروف صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے احاطے میں ایک اندر موجود ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ درگاہ کی مقام پر مندر کو بحال کیا جائے۔ وشنو گپتا کی درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ آرکیالوجی سروے آف انڈیا سے درگاہ کا سروے کروایا جائے، اس کی تاریخی اور مذہبی اہمیت کا تعین کیا جائے۔ انتہا پسند ہندو رہنما نے درخواست میں یہ بھی کہا کہ اگر درگاہ سے پہلے کوئی رجسٹریشن موجود ہے تو اسے منسوخ کر کے جہاں ہندوؤں کو عبادت کا حق دیا جائے۔ اجمیر درگاہ کے معاملے میں عرضی داخل کرنے والے وشنو گپتا نے اپنے وکیل کے ذریعے دعویٰ کیا کہ درگاہ مندر کے کھنڈرات پر بنائی گئی، اس لیے اسے بھگوان شری سنکٹ موچن مہادیو وراجمان مندر قرار دیا جائے۔ عرضی میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جس ایکٹ کے تحت درگاہ چلتی ہے اسے کل عدم قرار دیا جائے اور ہندوؤں کو پوجا کا حق دیا جائے۔ جہاں پر اجمیر درگاہ ہے وہاں پہلے ایک شیو مندر تھا جسے مسلم حملہ آوروں نے نیست و نابود کر کے درگاہ کی تعمیر کی تھی۔ عدالت نے اجمیر درگاہ کمیٹی، وزارت اقلیتی امور اور آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور مقدمے کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت کے اس اقدام پر رد عمل دیتے ہوئے بھارت کی عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں فوری مداخلت کرے۔ ناظرین، بابری مسجد تنازع آپ کو یاد ہوگا، اس تنازع کے دنوں میں بھارتی سرکار نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا جو 1991 کا پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے۔ یہ ایکٹ واضح طور پر کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کے بعد کسی مذہبی تعمیرات کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ بھارتی عدالت کا یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چند روز قبل ریاست اتر پردیش کے شہر سنبھل میں ہندو انتہا پسندوں نے ایک اور مسجد کی جگہ ہندو مندر ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس پر ہونے والے احتجاج میں 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اجمیر شریف درگاہ میں مندر ہونے کے دعوے کے معاملے میں درگاہ دیوان کے جانشین سید نصیر الدین چشتی کا بیان بھی سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عدالت کا عمل ہے، ہر کسی کو عدالت جانے کا حق ہے۔ جب کوئی مقدمہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو ایک طریقہ کار کے مطابق عدالت اس کی سماعت کا وقت طے کرتی ہے اور متعلقہ فریقوں کو نوٹس جاری کرتی ہے۔ اس میں درگاہ کمیٹی کو فریق بنایا گیا ہے، اقلیتی وزارت اور ASI کو بھی فریق بنایا گیا۔ ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ درگاہ 1236 میں خواجہ صاحب کی وفات پر بنی تھی۔ تب برطانوی راج کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے کئی بادشاہوں نے درگاہ پر حاضری دی ہے اور ملک اور دنیا بھر کے لوگوں کی عقیدت اجمیر کی درگاہ سے جڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، آج جب اجمیر شریف جیسی روحانی اور تاریخی جگہ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی تنازع نہیں ہے بلکہ حکومت کی مسلسل مسلم دشمن پالیسی کا تسلسل ہے جو اقلیتوں کے وجود کو مٹانے کی مہم چلا رہی ہے۔ اجمیر شریف محض ایک مزار نہیں بلکہ یہ بر صغیر کے صدیوں پرانی مذہبی ہم آہنگی کی علامت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خواجہ غریب نواز نے امن، محبت اور انسانیت کا درس دیا تھا۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ جگہ مقدس ہے اور اس کی بے حرمتی گویا ان کے ایمان پر حملہ ہے۔ اجمیر شریف درگاہ بھارت کے راجستھان صوبے کے شہر اجمیر میں واقع ہے جو ایک مشہور روحانی اور تاریخی مقام ہے۔ یہ درگاہ عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر مشتمل ہے، جنہیں غریب نواز کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جگہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوؤں سمیت مختلف مذاہب کے لوگوں کے لیے
عقیدت کا مرکز ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی 1141 عیسوی میں ایران کے شہر خراسان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک معزز خانوادے سے تھا اور آپ کے والدین حضرت امام حسین کی نسل سے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ایران میں حاصل کی اور بعد میں روحانی تربیت کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا، جن میں خراسان، سمرقند اور بغداد شامل ہیں۔ 1192 عیسوی کے بعد خواجہ صاحب اجمیر تشریف لائے، جو اس وقت راجپوت حکمران پر پرتھوی راج چوہان کے زیر اقتدار تھا، جہاں آپ نے صوفی تعلیمات کا پرچار کیا، لوگوں کو محبت، امن اور انسانیت کا درس دیا۔ خواجہ صاحب 1236 عیسوی میں وفات پا گئے تھے۔ ان کا مزار اجمیر میں تعمیر کیا گیا، جو آج بھی لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی وصال کے بعد ان کی عقیدت مندوں نے آپ کا مزار تعمیر کیا۔ بعد میں مختلف مسلم حکمرانوں خصوصاً مغل بادشاہوں نے درگاہ کی تزئین و آرائش کی۔ بادشاہ اکبر اعظم، جہانگیر اور شاہ جہاں جیسے حکمرانوں نے اس درگاہ پہ خصوصی عقیدت کا اظہار کیا اور اس کی توسیع کے لیے مدد فراہم کی۔ درگاہ میں سالانہ عرس منایا جاتا ہے، جو اسلامی کیلنڈر کے مطابق رجب کے مہینے میں منعقد ہوتا ہے۔ لاکھوں زائرین اس موقع پر دعائیں اور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ مودی حکومت کے دور میں مسلمانوں کے خلاف اقدامات ایک معمول بن چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی واقعات ایسے رونما ہو چکے ہیں جن سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ مثال کے طور پر بابری مسجد کی شہادت اور رام مندر کی تعمیر، یہ اقدام مسلمانوں کے لیے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ گیان موپی مسجد کا تنازع بھی آپ کو یاد ہوگا۔ مسلمانوں کی تاریخی شناخت کو ختم کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی۔ شہریت ترمیمی ایکٹ، جس کو CAA کہا جاتا ہے، جس نے لاکھوں مسلمانوں کو شہریت کے بحران میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مسلم علاقوں میں بلڈوزرز کا استعمال کیا گیا۔ دہلی، یوپی اور دیگر ریاستوں میں مسلمانوں کے گھروں کو بلا جواز گرانا ایک عام بات ہے۔ بھارت میں آج مسلمان خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہیں کہ کیا وہ اس ملک کے برابر کے شہری ہیں؟ ان کے مدارس، ان کی مساجد، ان کی مذہبی شناخت کو ختم کرنے کی سازشیں کھلے عام ہو رہی ہیں۔ اجمیر شریف پر دعویٰ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سلسلہ صرف عبادت کی جگہوں تک محدود نہیں، بلکہ مسلمانوں کے روحانی جڑوں کو مٹانے کی ایک سوچی سمجھی مہم ہے۔ اگر اب بھی بھارتی مسلمان خاموشی اختیار کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں نہ جانے کتنی اور بابری مساجد، گیان واپی مساجد اور اجمیر شریف جیسی جگہیں ہماری نظروں کے سامنے چھین لی جائیں گے۔ مسلمان اس ظلم کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ اجمیر شریف کی عظمت اور خواجہ غریب نواز کی تعلیمات دنیا کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ محبت ہمیشہ نفرت پر غالب آتی ہے۔ مودی حکومت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ ان ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتی جو اپنی طاقت کے زوم میں اقلیتوں کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ اجمیر شریف محض ایک درگاہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، بھارتی جنتا پارٹی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندو قوم پرستی کو فروغ ملا ہے۔ RSS سمیت کئی تنظیموں کو مودی حکومت کے دوران سیاسی اور سماجی تحفظ فراہم کیا گیا۔ مذہب کو BJP کے سیاسی ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جس کا مقصد ہندو ووٹ بینک کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں اقلیتوں کے خلاف تشدد اور امتیازی سلوک میں اضافہ ہوا ہے۔ اجمیر شریف درگاہ پر حالیہ تنازع محض ایک مذہبی مسئلہ نہیں بلکہ بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور اقلیتوں کو نشانہ بنانے کی ایک اور چال ہے۔ BJP حکومت کے دوران ایسے تنازعات میں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر اس رویے کو روکا نہ گیا تو یہ بھارت کی سماجی ہم آہنگی اور عالمی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین، آج نہ صرف بھارت کے مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی آنکھیں کھولنا ہوں گی، ورنہ بھارت کی حکومت اور بھارت میں مذہبی انتہا پسند مسلمانوں کی ایک ایک مساجد اور ایک ایک روحانی سلسلے پر قابض ہوتے جائیں گے۔ سائننگ آف، اللہ حافظ۔